میرے ناظرین، عصر حاضر کا بغور جائزہ لیا جائے موجودہ وقت کا، تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں سے عالمی حالات کی تیز رفتار تبدیلیاں یہ دراصل الامام المہدی کے ظہور کے لیے ماحول اور راہ ہموار کر رہی ہیں۔ زمینی تحرکات کے ساتھ ساتھ آسمانی اور فلکیاتی علامات بھی اس عظیم انقلاب کی گواہی دے رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں 12 اگست 2026 کو یورپ کے افق پر دیکھا جانے والا مکمل سورج گرہن، جس کے ساتھ ساتھ 6 سیاروں کی ایک ہی صف میں نایاب الائنمنٹ اور پرہیبت شہاب ثاقب میٹیور شاور کی بارش کا یکجا ہونا کوئی معمولی وقوعہ نہیں ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، گواہ ہے کہ جب بھی اس نوعیت کی متعدد نادر و نایاب فلکیاتی واقعات ایک ساتھ وقوع پذیر ہوتے ہیں تو وہ زمین پر ہونے والی کسی بہت بڑی جغرافیائی اور سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد متوقع چاند گرہن بھی ان آسمانی اشاروں کی مزید تصدیق کر دے گا۔ اگرچہ فلکیاتی تلازمات کا ایسی تفاصیل کا صریح ذکر مسلم روایت میں خاص طور پر رمضان المبارک میں لگنے والے گرہن کے سوا محدود ہے، مگر دیگر ادیان بالخصوص اہل کتاب اور قدیم پیشن گوئیوں سے اس حقیقت کا سراغ ملتا ہے کہ جب بھی یعنی حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت یا پیدائش کا وقت قریب آیا تو افاق عالم پر اسی طرح کی عظیم الشان نایاب علامتیں نمودار ہوئیں۔ تو اس دور کے نجومیوں اور مذہبی علماؤں نے ان علامات کو پہچان کر نمرود و فرعون جیسے ظالم حکمرانوں کو باخبر کیا کہ تمہارے اقتدار اور ظلم کے نظام کے خاتمے کا وقت آن پہنچا ہے اور وہ مسیحا جنم لینے والا ہے جو اس جابرانہ نظام کو زمین بوس کر دے گا۔ اگرچہ نمرود و فرعون نے شیروخوار بچوں کا قتل عام کروا کر اس انقلاب کو روکنے کی ناکام کوشش کی، مگر تدبیر الہی پر کسی کا بس نہ چل سکا اور تقدیر کا فیصلہ پورا ہو کر رہا۔ آج بھی 12 اگست 2026 کے واقعات اور آنے والے چاند گرہن کے مظاہر صاحب بتا رہی ہے کہ ہم اسی ٹرانزیشن فیز عبوری دور کے آخری مراحل میں ہیں، آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب عالمی سطح پر طاقت کا پرانا نظام اور سپر پاورز یکسر کولیپس کر چکی ہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا بے بس ہونا، یعنی کہ اقوام متحدہ کا اپنے قوانین نافذ نہ کروا پانا اور امریکہ کا عالمی سطح پر اپنے فیصلوں کو منوانے میں مکمل ناکام ہو جانا، اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ پرانا عالمی نظام دم توڑ چکا ہے اور ایک بالکل نیا عالمی نظام اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ جنگیں اور ستم یہ رک چکے ہیں یا رک جائیں گے تو یہ محض ایک خام خیالی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت یہ چھائی ہوئی یہ عارضی خاموشی دراصل ایک خوفناک اور عظیم تر جنگ کی پیش بندی ہے۔ جن خطوں اور واقعات کے بارے میں پہلے اشارے ملتے تھے، آج وہ تمام تر مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جنگ کا اگلا اور انتہائی فیصلہ کن میدان شام سیریا بننے جا رہا ہے، جہاں اسرائیل، ترکی اور شام کے درمیان، سیریا کے درمیان ایک خونی ٹکراؤ عنقریب کھڑا ہونے والا ہے۔ یہ اسرائیل کی جانب سے شام سیریا پر حالیہ حملے اور ترکی کی فوجی پیش قدمی کے دعوے اسی نئے محاذ کا نقطۂ آغاز ہیں۔ اس تصویراتی مرحلے میں سب سے بڑی رکاوٹ جولانی ہے، یہ جو سیریا کا پریزیڈنٹ احمد الشرا جو ہے، دمشق پر قابض ترکوں کے بٹھائے ہوئے اس کمزور حاکم کا بٹنا ہی، اس کا ہٹایا جانا ہی دراصل ترکی کے براہ راست اس تباہ کن جنگ میں کودنے کا حتمی اشارہ ہوگا۔ تو میرے ناظرین، جولانی کی حیثیت کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے، اسے بشار الاسد کے خلاف استعمال کرنے کے بعد اب بین الاقوامی طاقتیں اسرائیل یا دیگر گروہ بڑی آسانی سے اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ حسن نصر اللہ، سید علی خامنئی جیسی عظیم بااثر شخصیت پر حملوں کے بعد جولانی کا مٹایا جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ان کے لیے، اور اس کے دور اقتدار کی مدت 18 سے 24 ماہ کا ٹائم فریم اب ختم ہو رہا ہے، اور اگست و ستمبر یعنی 2026 کا یہ موجودہ وقت اس کے جانے کا 99% متوقع اور حتمی موقع دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ جولانی کا جامع مسجد صدارتی محل یا پارلیمنٹ میں کچھ ہونا اس کے ساتھ پر تو یہ سفیانی کے خروج اور شام میں ہولناک جنگ کی شروعات کی بڑی نشانی ہے، مگر اس کے باوجود عام لوگوں کو جلد بازی میں کسی کو بھی سفیانی قرار دینے کے اعلان سے سخت پرہیز اور صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ سفیانی ایک حتمی علامت ہے اور اس سلسلے میں انتہا درجے کی احتیاط لازم ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ اس جنگ کے تانے بانے ایران اور یہ جو گلف کنٹریز ہیں یہاں تک پھیلیں گے، اور ایران کے اندر غیر ملکی یا امریکی افواج کی زمینی پیش قدمی اور جواباً ایرانی فورسز کا بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات جیسی خلیجی ریاستوں میں داخل ہو کر ان عربوں پر حملے کرنا اور مشرق کی آگ کا بھڑکنا، یہ تمام مرحلہ وار پیشن گوئیاں اپنے طے شدہ راستے پر گامزن ہے۔ یعنی اکتوبر کے بعد یہ خطہ مڈل ایسٹ بالکل مختلف ہولناک اور بے قابو صورتحال اختیار کر جائے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا بھر میں تاریخ غفلت اور لاپرواہی دراصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ السلام کی ان احادیث کا عکاس ہے کہ اللہ رب العزت
امام مہدی علیہ السلام کی اصلاح کا کام ایک ہی رات میں فرما دے گا، اور ظہور تمہاری توقعات اور گمان کے بالکل برعکس ہوگا، چونکہ اکثریت دنیاوی رنگینیوں میں مست ہے۔ اس لیے اچانک ظہور کے بعد دنیا اور عربوں کی ایک بڑی تعداد شروعات میں ان کا شدید انکار اور مخالفت کرے گی، اور اس مخالفت کا سب سے بڑا سبب مذہبی فرقہ واریت اور ذہنوں کا تعصب ہوگا۔ ہر فرقہ، وہ چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی یا اہل حدیث، یہ گمان کیے بیٹھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام محض ان کے مخصوص عقائد اور رسم و رواج کی تصدیق کے لیے آئیں گے، حالانکہ جب وہ آئیں گے تو وہ بگڑے ہوئے دین کی اصلاح کریں گے، خود ساختہ رسم و رواج کو مٹائیں گے اور اصل دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے۔ اسی لیے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تعصبات اور اپنے فرقوں کو سچا ماننے کے خبطوں سے باہر نکلیں اور اس سچائی کو تسلیم کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی کامل ہدایت پر نہیں ہے، وہ ذات صرف امام مہدی علیہ السلام کی ہوگی۔ لہٰذا تمام تر مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ فرقہ وارانہ تعصبات سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف بتائی گئی حتمی علامات پر نظر رکھیں، مکہ مکرمہ میں نفس زکیہ کی شہادت اور امام کے خروج کا اعلان پر نگاہ رکھیں۔ اگر اس کے بعد بھی کسی کے دل میں رتی برابر شک باقی رہے تو وہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرے جب سفیانی کا لشکر وادی بیدا میں زمین دوز یعنی دھسا دیا جائے گا۔ یہ وہ قطعی اور الہی معجزہ ہوگا جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام مکہ سے فاتحانہ خروج فرمائیں گے اور کسی کے پاس شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی مسلمان موجود ہو، اس پر لازم ہوگا کہ وہ تمام فتنوں و فساد سے بچتے ہوئے بلا تاخیر امام کی بیعت میں آئے اور ان کے احکامات پر سر تسلیم خم کرے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ظہور امام مہدی علیہ السلام میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے حقیقی انصار و اعوان میں شمار کرے، ان کے مخالفین سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان کے انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے والے سچے بندوں میں شامل فرمائے۔